بیت المقدس کے اندر دیکھ لیں، مسلمان نماز پڑھتے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ 4 اپریل کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ وہ بیت المقدس مسجد ہے، یہ وہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ جب معراج ہوئی تو میرے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر آتا ہے، لیکن 56 اسلامی ملک کسی کے اندر یہ غیرت نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ وہ مسلمان بندے ہوئے مسجد کے اندر ان پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں پکار کے، کوئی صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا، کیا محمد بن قاسم نے نہیں آنا، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ کیا اگر ہم وہاں پہ ہوتے کیا ہم پکار کے نہ کہتے؟ کیا ہم نہ کہتے کوئی صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا؟ آج ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آ کے ہمیں چھلنی کر دے، کیا ہمارے روح کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے جسم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کے والد نہیں ہے؟ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے جس کو چھلنی کر دیا گیا ہے مسجد کے اندر؟ کیا ہمارے مسلمان غیرت مند حکمران کہاں سے ہوئے ہیں؟ 56 اسلامی ملک ہے، لیکن کسی کے کان پہ روح بھی نہیں جھکتی، کوئی بھی یہاں اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مساجد کے اندر یہ سزائیں دی جا رہی ہیں، الجہاد الجہاد، آؤ مسلمانوں جہاد کرو۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ جب غزوہ بدر کے لیے صحابہ جا رہے تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، صحابہ کہہ دیتے اے اللہ کے نبی تلواریں بھی نہیں ہیں، لیکن اسلام ہمیں عمل کا درس دیتا ہے۔ لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ صحابہ 313 تھے، تلواریں 7 تھیں، 2 گھوڑے تھے، بلکہ میدان بدر کے اندر آ کے یہ بتا دیا تھا، مسلمانوں یاد رکھنا، تلواریں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، گھوڑے نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کھانے کو نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جس میں کپڑا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ تو ہے جو ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کافر کو یوں پکار کر کہتے ہیں، اے کافر بتا تیرے پاس کیا ہے؟ ہم یوں پکار کر کہتے ہیں، اے کافر ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا کلمہ ہے، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا عشق ہے۔ لیکن آج ہم سوئے ہوئے ہیں، آج ہمیں کوئی غیر لیڈر کے بارے میں بات آئے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم گنگے بن جاتے ہیں، ہم بہرے بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نبی کی عزت پر بات نہ کرے وہ گنگا شیطان ہے۔ تو بتاؤ ہم کب حضور علیہ السلام کی عزت کی خاطر نکلیں گے؟ حضور کی امت کی خاطر ہم کب نکلیں گے؟ تو ہم ان غیرت مند حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، یا تو مسلمان کہلانا چھوڑ دو، یا پھر آؤ غیرت بن کر ان کو بتا دو کہ مسلمان آج بھی زندہ ہے، مسلمان آج بھی ان کی مدد کرنا جانتے ہیں، آج بھی وہ صحابہ والا جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن کیا کریں، آج ہمارے پاس حکمران بھی وہ ہے جو یہودیوں کے پالتو کتے ہیں، آج ہمارے پاس حکمران بھی وہ ہے جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اگر کوئی محمد بن قاسم ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم آج مسجد اقصی کے اندر یہ ظلم و ستم نہ ہوتا۔ اگر کوئی ہوا ہوتا تو پہلی مرتبہ مسلمان وہ غیرت مند حکمران ان کو للکار کر کہتا، اے کفار تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہمارے حکمران بھی بغیرت ہو چکے ہیں، وہ عالم کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم بے بس ہیں، ہم ستمگر ادارہ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بس یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر گھر تک یہ پیغام جائے اور مسلمانوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارے مسلمان پس رہے ہیں۔ زیادہ مسلمان ہیں لیکن پسے جا رہے ہیں، بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق